دو محبتیں کبھی بھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک دنیا کی محبت اور دوسری آخرت کی محبت۔ اسی طرح دو خوف بھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، خوف دنیا اور خوف آخرت۔ جو دنیا سے ڈرتے ہیں تو سمجھ لو وہ اللہ سے نہیں ڈرتے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ دنیا کی کسی شے سے نہیں ڈرتے۔ یہی معنی ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا، کہ ان کے دل میں ایک قسم کا خوف نہیں ہوتا، دوسری قسم کا خوف ہوتا ہے، یعنی خوف دنیا نہیں ہوتا، خوف خدا ہوتا ہے۔ جوانوں، اپنی جوانی کی حفاظت کر لو، یہ وہ دہلیز ہوتی ہے، اس وقت کا پیا ہوا نشہ بڑھاپے تک رہتا ہے۔ اگر تم نے اپنی جوانی کی حفاظت کر لی، جوانی میں رب کو راضی کر لیا، تو اللہ تمہیں اپنا حبیب بنا لے گا۔ دنیا سے دل لگا کر نہ بیٹھو، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ جو مکان بناتے ہو ان میں رہو ضرور، لیکن ان مکانوں سے دل نہ لگا بیٹھنا۔ جو گاڑیاں خریدی ہیں ان میں بیٹھ کے سفر ضرور کرو، لیکن ان گاڑیوں سے جی نہ لگا بیٹھنا۔ پیسے کماتے ہو خوب کماؤ، لیکن پیسے کمانے کو کمال مت سمجھ بیٹھنا۔ یہ ضروریات ہیں، ضروریات کی حد تک رہیں تو صحیح ہے، مقصد صرف اللہ اس کا رسول ہونا چاہیے۔ رات ایک اللہ والے کی کہانی میں آپ کو بتاؤں۔ ایک بادشاہ ہے، اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے آتا ہے، اور بھی لوگ خدا کے گھر کا طواف کر رہے تھے۔ جیسے ہی بادشاہ کو آتے دیکھا، لوگوں نے اپنے طواف کو روک دیا اور بادشاہ کا استقبال کرنا شروع کر دیا۔ انہی لوگوں میں ایک اللہ والا بھی طواف کر رہا تھا، اس نے بادشاہ کا استقبال نہ کیا، بلکہ اللہ کے طواف میں، اللہ کے گھر کے طواف میں مشغول رہا۔ بادشاہ کی نظر اس پہ پڑتی ہے، اور یہ بادشاہ جو تھا دل کا صاف نہیں تھا، یہ اللہ والوں سے محبت نہیں کیا کرتا تھا، بلکہ اس نے جیسے ہی دیکھا تو یہ بات اس کے دل میں چبھ گئی، اور یہ بھی طواف کرنے لگا۔ اور طواف کرتے کرتے جب اللہ والے کے قریب پہنچا تو اس کے کان میں جا کر کہتا ہے، یہ عادت مجھے تمہاری بڑی پسند آئی ہے کہ سب لوگوں نے طواف روک دیا اور میرا استقبال کیا ہے، تم نے میرا استقبال نہیں کیا، تم اللہ کے گھر کا طواف کرتے رہے۔ اس بات سے میں آپ کی خوش ہوا، اور میں بادشاہ ہوں، میں چاہتا ہوں اگر مجھ سے کچھ مانگنا چاہتے ہو تو مانگ لو۔ اللہ والا جب اتنا سنتا ہے تو اللہ والے نے سن کے کہا، اے بادشاہ شرم کر، تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ کے گھر میں ہونے کے بعد مجھے گناہ کی دعوت دے رہا ہے کہ میں خدا کے در کو چھوڑ کے، خدا کو چھوڑ کے تجھ سے مانگوں؟ بادشاہ سمجھ گیا، طواف میں مشغول ہو گیا۔ جب اللہ والے کا طواف مکمل ہو گیا اور وہ اللہ والا حدود حرم سے باہر گیا، یہ بادشاہ بھی پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے اور جا کر پھر اسی بات کو دوہرا دیتا ہے، حضور میں یہ چاہتا ہوں، اب تو آپ اللہ کے گھر سے باہر آ گئے ہیں، اب مانگنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کچھ مانگ لو۔ وہ اللہ والا اس کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے، اللہ اکبر، اور مسکرانے کے بعد کہتا ہے، بادشاہ تو بتا میں تجھ سے کیا مانگوں، دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ بادشاہ کہنے لگا، حضور دین تو آپ کے پاس ہے، دنیا اللہ نے مجھے عطا کی ہے، دنیا میں مجھے عطا کی ہے، مجھ سے دنیا میں کچھ مانگنا چاہتے ہو تو مانگ لو۔ اس اللہ والے نے پھر کہا، بادشاہ کان کھول کے سن، جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے میں نے اس دنیا بنانے والے سے دنیا نہیں مانگی، تجھ سے کیسے دنیا مانگ لوں؟ یہ تھے اللہ والے جو دنیا ان سے ڈرا کرتی تھی، یہ دنیا سے نہیں ڈرا کرتے تھے۔ جب یہ دنیا سے نہیں ڈرا کرتے تھے تو سمجھ لو دنیا ان کے قدموں میں ہوتی تھی، یہ دنیا میں جی نہیں لگاتے تھے، ان کا مقصد اللہ اور اس کا رسول ہوتا۔